جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، میری زندگی اور موت کے خاکسار ساتھیوں، جیسا کہ آج پورے ملک میں اور بالعموم دنیا کے تمام مسلمان کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، جن پر گزشتہ 70 سالوں سے ہندو نے جو ظلم روا رکھا ہوا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے اور مختلف مقدمات میں نوجوانوں کو عقوبت خانوں میں لے جا کر ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ذہنی طور پر ان کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو جب بھی 5 فروری آتی ہے، ہم اس ملک میں سارے لوگ اکٹھے ہو کے ان کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر جو ہی یہ 5 فروری ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں اور اپنی اپنی روزمرہ کی وہ جو مصروفیات ہیں ان میں ہم چلے جاتے ہیں۔ پھر اگلے سال کو 5 فروری آتی ہے تو پھر ہم آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جلسے جلوس قراردادیں پیش کرتے ہیں اور بس اپنے جذبات کا اظہار کر کے ہم یہ اپنے ذہنوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کی اور ان کی ہم نے خدمت کی۔ کاش کہ اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا تو یہ قوم یا اس وقت کے لیڈر بانی خاکسار حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو توجہ کے ساتھ سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آج کشمیری مسلمانوں کو اور خصوصی طور پر ان پانی کے حوالے سے پاکستان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی، پاکستان بنا، تو اس وقت بھی علامہ مشرقی نے اس تقسیم کی مخالفت کی، خاکسار تحریک نے اس تقسیم کی مخالفت کی تھی، اور پھر سن 1952 میں علامہ مشرقی نے کہا تھا، جب جشن آزادی منائی جا رہی تھی تو اچانک اس شخص نے ایک بیان داغ دیا۔ اس نے پاکستانی قوم کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ ہے پاکستان کی جشن آزادی کا جشن منانے والوں، میری یہ نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ان پہاڑوں کے پیچھے تمہارے دریاؤں کا رخ موڑنے کے لیے 1 ارب 92 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک منظم طور پر سازش ہو رہی ہے۔ اور پھر جب یہ کشمیر کی قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کرنے کے لیے جب یہ تیار ہوئے تو علامہ مشرقی نے کہا کہ یہ کشمیر کی قرارداد یوں میں نہ بھیجو، اگر یہ قرارداد سلامتی کونسل میں چلی گئی تو یہ 10 سال کیا، 20 سال کیا، 50 سال کیا، یہ قیامت تک یہ مسئلہ حل نہ ہو سکے گا، اور ہندو آہستہ آہستہ تمہیں وقت دیتا رہے گا تاکہ تمہارا یہ باقی ماندہ جو تمہارے جذبات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ تو آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں آج وہ حالت ہو گئی ہے تو 80 لاکھ کشمیری وہاں پہ بے سر و سامانی کی حالت میں، اور کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں۔ ہم پاکستانی لوگ اور یہ ہمارے سیاکار لیڈر جو 70 سالوں سے کشمیر کے نام پر ہم سے ووٹ لیتے ہیں، کشمیر کے نام پر یہ اقتدار میں جاتے ہیں، کشمیر کے نام پر
حکومتوں میں جاتے ہیں اور کشمیر کے نام پر یہ اختیارات حاصل کرتے ہیں، اور آج 5 فروری یہ بڑی بڑی کانفرنسیں کر کے، بڑے بڑے پروگرام کر کے، تو یہ لاکھوں اور کروڑوں کا بل حکومت کو دے کے اس سے وصول کرتے ہیں یہ۔ تو حضرات گرامی، جب تک پاکستانی عوام متحد نہ ہوگی، منظم نہ ہوگی، اس وقت تک ان لیڈروں سے توقع رکھنا یہ انتہائی پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، انسانوں کو کہا، مسلمانوں کو کہا کہ تم کیوں نہیں لڑتے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں لڑتے؟ ان کمزوروں کے لیے جن میں کچھ مرد، کچھ عورتیں اور کچھ بچے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس بستی کے رہنے والے ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، ہمارے لیے کوئی دوست اپنا بھیج جو اس ظلم سے ہمیں نجات دلائیں۔ تو میرے خاکسار ساتھیوں، ہمیں اس پاکستانی عوام کو، نوجوانوں کو منظم طور پر جب تک یہ تیاری نہیں کریں گے، ایسے قراردادوں سے اور ایسے جلسوں اور جلوسوں سے اور تقریروں سے 70 سال گزر گئے، 70 سال اور بھی گزر جائیں گے، ہم کبھی بھی کشمیر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں عملی طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ہر سال 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں۔ پہلے ہم خود تو یکسوئی پیدا کریں، پہلے ہم خود تو یکجہتی پیدا کریں۔ ہمارے یہ رہنما، ہمارے یہ لیڈر پہلے پاکستانی نوجوانوں کے اندر کوئی شعور پیدا کریں، پہلے ان کے اندر اخوت پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، قوت اور طاقت پیدا کریں، ان کے اندر جذبہ پیدا کریں، ان کو ایک قطار میں کھڑا کریں، ان کی ذہنی، فکری اور عملی تربیت کریں، پھر کہیں جا کر کشمیر کو آزاد کرانے کا پروگرام بن سکتا ہے۔ ورنہ اسی طرح ہر سال کو 5 فروری آئی، ہم نے نعرے لگائے، ہم نے جلوس نکالے، ہم نے تقریریں کی، اور پھر اسی طرح ہاتھ جھاڑ کے ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کہ اب کشمیری مسلمانوں تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ جب تک ہم عملی طور پر میدان عمل میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک کوئی رزلٹ بھی نہیں نکل سکتا۔ اور خصوصی طور پر خاکساروں سے کہوں گا کہ جس طرح اس وقت سن 1948 کو علامہ عنایت اللہ خان مشرقی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں خاکسار کشمیر کی سرحدوں پر چلے گئے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہندو کشمیر چھوڑ کے بعد 3 دن تک، یہ تاریخی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن تک کشمیر خالی رہا۔ پھر وہاں سے نہرو نے پاکستانی گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس مشرقی کو تم سمجھاؤ، اور پھر یہاں سے فورسز اس تمہارے سویلیاں روڈ سے یہاں سے پھر کشمیر کی سرحدوں پر گئے، اور وہاں پر علامہ مشرقی اور دیگر خاکساروں کو گرفتار کر کے علامہ مشرقی کو بغیر مقدمہ چلائے میاں والی کی بدترین جیل میں 18 مہینے اس کو بند رکھا، اور اس نے اپنی تحریر میں لکھا کہ مجھے اس ناکردہ گناہ کی سزا میں 18 مہینے میاں والی کی بدترین جیل میں رکھا گیا، اور 5 فٹ کی کوٹھی میں نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں لیٹ سکتا تھا۔ تو آج خاکساروں پھر وہی ماحول پیدا کرنا ہے۔ اس کشمیر کو صرف تم خاکساروں نے آزاد کرانا ہے۔ کشمیر بزور شمشیر، یہ خاکساروں کا نعرہ تھا۔ اس وقت علامہ مشرقی نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ قراردادوں سے، جلسوں اور جلوسوں سے یہ کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو پھر ہاتھ میں تلوار لینی ہے، یعنی تم نے اللہ کا سپاہی بننا ہے، اللہ کا مجاہد بننا ہے، تب یہ کشمیر۔ علامہ مشرقی اس وقت بھی روتا رہا، وہ کہتا تھا میں کشمیر کی آزادی کے لیے اس لیے میں
میں نہیں چیخ رہا کہ وہاں پہ سیبوں کے باغات ہیں، وہاں لوگ بڑے خوبصورت ہیں، میں اس لیے چیخ رہا ہوں کہ یہ جو تمہارے 5 دریا آتے ہیں ان کا منبع کشمیر ہے۔ کشمیر کو حاصل کرو۔ اگر تم کشمیر حاصل نہ کر سکے تو پھر یہ ہندو تمہارے پانی بند کر دے گا، اور آج ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے اس کشمیر ان 5 دریاؤں پر 62 دریا 62 ڈیم بنا کر ہمارے پانیوں کو روک دیا ہے۔ آگے اب جا کر دیکھنا، وہ علامہ مشرقی کی ایک بات سچی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا یہ تمہارے پاکستان کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور تم روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسو گے، اور یہ پوزیشن ہماری بن رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تمہیں آٹا پڑیوں میں ملے گا اور تم خوش ہوگے کہ ملتا تو ہے نا۔ آج آٹا میں پڑیوں میں مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ کل کو تو ہم روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسیں گے جب یہ 5 دریا ہمارے پانی یہاں کا بند ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے ہم؟ تو علامہ مشرقی اور خاکسار یہی اسی لیے روتے تھے کہ اس کشمیر جس کو ہم شاہراہ کہتے ہیں، ہماری اس شاہراہ پہ ہندو نے پاؤں رکھا ہوا ہے اور ہم آج تک زندہ ہیں۔ وہ اس لیے کہتا تھا اس کشمیر کو آزاد کرا لو، ورنہ تمہاری نسلیں تباہ ہوں گی۔ تو آخر میں یہی کہوں گا خاکساروں سے کہ وہ ماحول پیدا کریں، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں، عطائت پیدا کریں، فرما برداری پیدا کریں، اور یہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کو تیار کریں۔ جب تک ہم خود نوجوان میدان عمل میں نہیں آئیں گے، یہ ہمارے لیڈر، یہ ہمارے سیاستدان، یہ اسی طرح کشمیر کے نام پر ہم سے ووٹ لیتے رہیں گے، یہ اقتدار میں اسی طرح آتے رہیں گے، مزے لوٹتے رہیں گے کشمیر کے نام پر۔ جب تک ہم خود میدان عمل میں نہیں آئیں گے اس وقت تک کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔